فرما دی ہے ہی نہیں کیا. اور یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر سے بھی یہ گواہی اس حدیث کے مطابق تمہیں ملے گی کہ ان کا بہت بڑا امام ہے امام شوکانی. اس نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین کے اندر جب اس حدیث کو ذکر کیا تو اس کے 162 صفحے پہ اس بات کو لکھا وفی هذا الحدیث دلیل علی جواز التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ عز وجل. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے مطلقاً نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کے دربار میں جائز ہے. ما اعتقاد ان الفاعل هو اللہ سبحانہ تعالی. جب بندے کا یقین یہ ہے کہ اصل دینے والی رب کی ذات ہے اور وہ مستقل بھی ذات ہے تو شوکانی کہتا ہے ایسے عقیدے کے ساتھ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اس وسیلے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ وسیلہ جائز ہے. تو جو ابن ماجہ کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس پر منکرین کے گھر سے بھی ان کے امام کا قول بھی پیش کر دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. یہاں یہ انداز جو حدیث شریف کا ہے اس میں طبرانی جو موجم کبیر اس کی کتاب ہے اس سے یہ اضافہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ سند صحیح سے وہ اضافہ بھی ثابت ہے. پوری حدیث شریف طبرانی موجم کبیر کی یہ جلد نمبر 9 ہے, اس کے اندر اسی بات کا ذکر موجود ہے. جس سے پتا چلے گا کہ جو میں نے تمہید میں بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ سے مقدس زبان سے دعا کر کے بھی تو ان کو آنکھیں دے سکتے تھے, اپنے دل میں خیال کر کے بھی آنکھیں دلوا سکتے تھے. یہ جو خاص لفظ ان کو پڑھائے تو مطلب کیا تھا کہ صحابی تابی کو بتائیں گے, تابی تبع تابی کو بتائیں گے, چلتے چلتے 14ویں 15ویں صدی کے مسلمانوں تک بات پہنچ جائے گی. اس عموم کو ثابت کرنے کے لیے کہ آج بھی جو شخص صحیح العقیدہ یہ لفظ بولے گا اپنی حاجت پر, امید ہے رب ذوالجلال اس کی حاجت کو مکمل فرما دے گا. یہ طبرانی کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 31 ہے. حضرت عثمان بن حنیف جو اس وقت موجود تھے جب نبینا صحابی آئے تھے وہ آگے اس فیض کو کیسے جاری کرتے ہیں. صحابی کا عمل حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجت له کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. اس حکومت میں ایک بندے کا کام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مگر وہ کام نہیں ہو رہا تھا. حضرت عثمان توجہ نہیں دے رہے تھے, اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے کہ مانگنے کیا آیا ہے. وہ بندہ بڑا افسوس سے کہیں بیٹھا تھا تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں, تمہارا کام ہو جائے گا. تو اس بندے نے کہا کیا نسخہ ہے تمہارے پاس؟ تو کہا تم ایسے کرو, ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ نسخہ حدیث سے بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے تم وضو کرو, 2 نفل پڑھو اور 2 نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت. وہ دعا جو نبی علیہ السلام نے نبینے کو بتائی تھی. حضرت عثمان بن حنیف حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک اس بندے کو جس کی مشکل ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے اس کو اپنی طرف سے نسخہ عطا فرما رہے ہیں. فرمایا تم بھی ایسا کرو, وضو کر لو, نفل پڑھو اور یہ نفل پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, اکیلا نہیں نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارا نام اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے, میری حاجت کے بارے میں سفارش فرما دو, اللہ میرے محبوب کی سفارش کو قبول کر لے. یہ الفاظ ہیں دعا کے. فرمایا یہ تم پڑھو, اب پتہ چلتا ہے تمہاری حاجت کا کیا بنتا ہے, انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. وہ شخص کہتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا, انہوں نے وضو کیا, نفل پڑھے, نفل پڑھ کے یہ دعا مانگی اور دعا مانگ کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ چلے گئے جہاں وہ بیٹھتے تھے امیر المومنین. اب ہوا کیا ہے, کہتے ہیں جب پہنچا ثم اتا بابا عثمان, جب وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ آیا فجاء البواب, اب دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی, اندر سے خادم خود باہر آ گیا ہے جو گیٹ کیپر تھا. جاء البواب حتی اخذ بیدہ, اس نے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور ہاتھ پکڑ کے ادخلہ علی عثمان, جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے وہاں جا لے کر وہاں پہنچا دیا اس انسان کو. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو جھڑکی نہیں دی غلام کو کہ باہر بٹھاؤ اس کو, یا اندر لے آؤ تو سائڈ پر بٹھاؤ, سیدھا میرے پاس لے آئے ہو.
پہلے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس کو سائڈ پہ کرو، ایسا نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ جب اس کو دیکھا اجلسہ ماہو التنفسا، جس چٹائی پہ خود بیٹھے تھے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے اور سند بالکل صحیح ہے اس پوری داستان کی، اور جو صحابہ کا ایمان ہے۔ اب یہ شخص پہلے حضرت عثمان بات نہیں سنتے، اب دربان گیا ہے، اسے بازو سے پکڑا ہے، اندر پہنچایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اپنی مسند پہ ساتھ بٹھایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا حاجتوں کا بتاؤ کس کام آئے ہو۔ انہوں نے کام ذکر کیا، کام فوراً پورا ہو گیا۔ اب وہ باہر نکلا تو اب ڈھونڈ رہا ہے عثمان بن حنیف کو۔ عجیب نسخہ تم نے بیان کیا، یہ عثمان تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، میں التجا کر چکا تھا، میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے تھے، مجھ سے آنکھ ہی نہیں ملاتے تھے، آج پتہ نہیں کتنا انقلاب آ گیا، میں دروازے پہ پہنچا ہوں، میرا پروٹوکول ہی بڑا تھا، مجھے تو امیر المومنین کے ساتھ اٹھایا گیا اور فوراً میرا کام پورا ہو گیا، بتاؤ تو صحیح تم نے یہ نسخہ حاصل کہاں سے کیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا میں نے اور کسی جگہ سے نہیں، اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان سے حاصل کیا ہے۔ اب اس بندے کو حدیث بتائی کہ تمہارا تو کام ہی چھوٹا سا تھا، یہ نبینے کو کام آئی تھی، نبینا آ گیا تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام سے جب آنکھوں کے لیے کہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس کو دی تھی اور فرما دیا تھا طریقہ اس کا، اس طریقے کے مطابق۔ اب دیکھو صحابہ کا یقین ہے کہ اس نبینے تک بات بند نہیں، آگے بھی جو یہ کام کرے گا اس کو یہ مطلب ملے گا، اس کو فیض ملے گا، آگے بھی چشمے جاری ہو گئے ہیں، اور یہ توسل ہے، یہ عقیدہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف جو اس بندے کو کہہ رہے ہیں سرکار تو اب گنبد خضرا میں ہے، اور یہ بندہ کہیں بیٹھ کے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگا رہا ہے، اور صحابی اور ان کا زمانہ اور خیر القرون اور شرک کا خاتمہ اور توحید کا زور یہ بتایا جا رہا تھا۔ وسیلے کے یہ عقیدے گھڑے نہیں گئے، یہ تو صحابہ سے پڑے گئے ہیں۔